اگر گھر والے مل کر 2-3 ماہ کے اندر درود شریف درود ابراہیمی 1,25,000 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو کیا اس کے لیے کسی بزرگ کی اجازت لے کر پڑھنا چاہیے یا بغیر اجازت پڑھنا ممنوع ہے؟ واہ، اب درود شریف پڑھنے کے لیے بھی پیر گھوڑے شاہ کی اجازت چاہیے ہمیں۔ میاں جتنی بھی دعائیں قرآن میں اور حدیث میں لکھی ہوئی ہیں یہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اجازت ہے، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ اجازت سے نہ بلا اجازت۔ جو کچھ قرآن میں اور سنت میں لکھا گیا ہے وہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عالم دین وہی ہے جو مستند دینی مدرسوں سے تعلیم یافتہ ہو۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہ ایک نظام ہے، ایک ڈسپلن ہے، اس میں سے گزرنا ضروری ہے، ورنہ مولوی کچا رہ جاتا ہے اور وہ کام نہیں بنتا۔ میں حضرت مولانا عبد الغنی صاحب کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے دینی مدرسے میں داخل فرمایا، تم کچے مولوی ہو، تمہاری صف بھی کمزور ہے، فلاں بھی کمزور ہے، اور مجھ پہ بہت سخت گیر قسم کے علماء مسلط کر دیے، اور 4-5 سال تک مجھے خاص سے انہوں نے ڈنڈ بیٹھک نکلوائی۔ اس کے علاوہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی علم کیوں نہ رکھتا ہو عالم دین نہیں ہے۔ اس وقت تک کا نظام تو یہی ہے، اس لیے کہ دینی مدرسوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ڈسپلن، کوئی نظام ایسا نہیں ہے جہاں سے کوئی فارغ التحصیل ہو اور ہم اس سے کہہ سکیں کہ یہ عالم ہے۔ اس وقت کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس سے کوئی بہتر ڈسپلن آ گیا ہمارے پاس، کوئی نظام تعلیم و تربیت آ گیا، تو پھر ہم ہو سکتا ہے کہ مدارس کے اس نظام کی بجائے ہم اس نظام کو اپنا لیں۔ مثال کے طور پر مولانا مودودی ہوا، نام بھی کس کا لیا؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ خیر آباد سے فارغ التحصیل تھے۔ حضرت پیر ہاشمی جان مجدد رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہم سبق تھے۔ اگر مولانا مودودی صاحب عالم دین نہیں ہیں تو اس صدی میں کوئی بھی عالم دین نہیں ہے۔ مجھے مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ کہ انہوں نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے، تو ایم اے اسلامیات کر لینا جو ہے میں سمجھتا ہوں عالم بننے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر ذاتی طور پر ان بیچاروں نے اتنی محنت کی ہے کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ میرے دل میں ان کی بہت قدر اور بہت محبت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اللہ انہیں قبول کرے۔ وہ ایک بہت بڑا کام ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر شخص کے کام کا اپنا اپنا زاویہ ہوتا ہے، اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے۔ ہم لوگ کوئی باٹا کے بنے ہوئے جوتے نہیں ہیں کہ سب کی ایک ہی شکل ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اس میں بہت کریٹیوٹی ہوتی ہے اور بہت ویرائٹی ہوتی ہے۔ دین کا کام جو بھی کریں ان سب کی سچی بات یہ ہے کہ ہمیں تعاون کرنا ہے، تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان۔ ہاں، ڈاکٹر اسرار کے ساتھ ایک اور نام آتا ہے ایک طاغوت کا، جس نے جا کے بے نظیر کی جھولی میں پناہ لے لی۔ جی، میں نام نہیں لیتا ہوں، نام لینے کی ضرورت بھی نہیں کہ میں وضو سے ہوں۔ میں انہیں عالم دین نہیں مانتا۔ ایک شخص جس کے دین کی کوئی قدر نہ ہو اور ایک فاسق و فاجر عورت کے ہاں جا کے وہ پناہ لے لے، وہ دین کی توہین ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی عربی سمجھنے کے لیے 16 علوم آنے چاہیے۔ ماشاءاللہ، ان کے بغیر اگر کوئی قرآن کا ترجمہ کرنے یا اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو گمراہ ہوگا۔ یعنی قرآن کا ترجمہ کرنے سے گمراہ ہوگا، قرآن اگر چھوڑے رکھے تو گمراہ نہیں ہوگا۔ قرآن اس وقت ہوگا جب اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ یہ علوم مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں، لہذا جو مدرسوں میں 8-10 سال نہ لگائے اور قرآن کا ترجمہ کر دے تو وہ ترجمہ بھی گمراہ کون ہوگا۔ مثلا مولانا مودودی کا کیا ہوا ترجمہ، یار آج مولانا مودودی پہ کیوں برس رہے ہو؟ مجھے آج خصوصاً ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی پڑی۔ اور اس وقت تک اردو کے ترجموں میں مولانا مودودی صاحب کے ترجمے سے زیادہ حسین ترجمہ اور کوئی نہیں ہے، یہ میں آپ کو صاف صاف کہہ دیتا ہوں۔ دیکھیے، غلطیاں ہر ترجمے میں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ ترجمہ ہے۔ آپ ہیر وارث شاہ کو اردو میں پڑھنا چاہیں تو وہ ہیر وارث شاہ نہیں ہوگی،
وہ کوئی اور بلا بن جائے گی۔ قرآن مجید کا آپ بے شک ترجمہ کریں، اور ترجمہ کرنے والے بے شک مولانا مودودی ہوں یا مولانا اصلاحی، وہ ترجمہ ہوگا، وہ قرآن نہیں ہوگا۔ اس وقت جتنے ترجمے ہو چکے ہیں ان میں مفہوم سے قریب ترین جو ترجمہ ہے وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یعنی اس بات میں مجھے کہنے باقی ہے کہ بعض جگہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں فروغ گزاشت ہو گئی، اور اگر مولانا کی زندگی میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مولانا کو بتایا گیا کہ جناب یہ اس کی بجائے اگر یوں کر دیں تو کیسا ہوگا، مولانا کہ ہاں بہت اچھا ہوگا، اور بدل دیتے تھے وہ۔ میرے سامنے کا واقعہ، میں کچھ پیغامات ان کی خدمت میں لایا، پیر ہاشم جان مجھے رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کہ انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ یہاں یوں کر دیں اور یہاں یوں کر دیں، فوراً انہوں نے سیکرٹری کو بلایا، انہوں نے کہا کیسے کر دو، وہ مان لیتے تھے وہ۔ تو اس میں تو اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے۔ جناب مفتی محمد شفیع صاحب نے مولانا کی بہت سی کتابوں میں مجھے پتا ہے پیغام بھیجا کہ یہ حصہ کاٹ دیں، یہ حصہ کاٹ دیں، یہ یوں کر دیں، یہ یوں کر دیں، وہ حصے انہوں نے کاٹ بھی دیے اور ویسے بدل بھی دیے۔ کتاب تجدید و احیاء دین کے بہت سے حصے انہوں نے کاٹ دیے مفتی شفیع صاحب کے کہنے پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک عالم کی عظمت ہے، اور اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ ایک مرتبہ انہوں نے پیر ہاشمی جان مجددی صاحب کو انہوں نے ایک بہت بڑے ورق پہ بلینک پہ دستخط کر کے دے دیے کہ آپ علماء کے پاس لے جائیں، میری کتاب کی جس کتاب کی جو عبارت کاٹنا چاہیں بدلنا چاہیں بدل دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ باقی یہ ہے کہ ہم نے طے کیا ہوا کسی سے دشمنی ہی کرنی ہے، بغض ہی دل میں رکھنا ہے، تو اس سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اپنا ہی نقصان ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب سے مجھے صرف اتنا ہی اختلاف ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب سے، کہ 30-35 سال ہو گئے ان کا توپ خانہ بند نہیں ہو رہا، باقی سب ٹھیک ہے۔ جس دن ان کا توپ خانہ بند ہو گیا مودودی صاحب کے خلاف اور جماعت اسلامی کے خلاف، اس دن میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لوں گا۔ وہ بہت توپ خانہ یک طرفہ توپ گولے جا رہے ہیں، یک طرفہ، ادھر سے نہیں آ رہی، یہ ایک ہی طرف سے توپ چلی جا رہی ہے، اور 30-35 سال سے کوئی رکن میں بند کر دو یار، چھوڑ دو، معاف کر دو بیچاروں کو، مرمرا کے نہیں باز آتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا فرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔